السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جی جناب، تو آج میں نے صبح سے ولاگ بنانا سٹارٹ کیا تھا، ناشتہ بنا رہی تھی میں، تو آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، تو یہ دیکھیں میں نے ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے، آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ جی جناب، ہمارے گھر کے پاس محفل ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں، تو شب برات آنے والی ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی عبادت کریے گا، اپنے لیے دعائیں مانگیے گا اللہ پاک سے اپنی زندگی میں سکون مانگیے گا، اللہ پاک سے عافیت مانگیے گا، اللہ پاک سے اس کا فضل مانگیے گا، اللہ پاک سے اپنی زندگی میں آسانیاں مانگیے گا، اللہ پاک سے اپنی زندگی میں سکون مانگیے گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اللہ پاک ہم سب کے لیے سکون لکھے، عافیت لکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک سے اپنی زندگیوں میں سکون اور عافیت مانگے گا۔ پتہ ہے عافیت اور سکون کتنی بڑی چیز ہے، جس کے پاس یہ چیز ہے اس کو بھی اندازہ ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے اس کو بھی اندازہ ہے۔ عافیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ظاہر اور باطن کا سکون عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ پتہ آپ لوگ جب کھانا کھانے میں بیٹھتے ہیں نا، بے شک آپ کے آگے اگر دال روٹی بھی صرف پڑی ہے نا، آپ اس کو بھی دیکھ کے اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کریں، اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کریں کہ یا اللہ کہ تو نے ہمیں یہ رزق دیا کھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہر چیز ہی، کیونکہ ہمارے تو گناہ ہی اتنے ہیں، ہمارے عمل ہی ایسے نہیں ہیں، یہ تو سب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے ہم گناہ گاروں پہ۔ ہم جتنے گناہ گار ہیں نا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ پاک تو پھر بھی ہمارے گناہوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی نعمتوں کی عنایتیں ہمارے اوپر کرتا رہتا ہے، بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو آپ اللہ پاک سے اس کا فضل مانگیے، کیونکہ اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوتا ہے وہ بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہم گناہ گاروں پہ ہمیشہ رہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعائیں کیجئے، خوب نوافل پڑھیے، شب برات کی رات سورۃ دخان لازمی پڑھیے گا، آپ لوگ بھی سورۃ دخان لازمی پڑھتے ہیں شب برات کی رات کو نا، اور جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور دعائیں مانگیں جتنی زیادہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا چیپٹر کلوز ہوتا ہے ایک پورے سال کا، اور اگلے سال کا جو مطلب ہمارے زندگی میں آنے والا سال ہوتا ہے، اس کا اللہ پاک وہ پورا نظام دوبارہ لکھتے ہیں ہماری زندگی کا۔ تو اللہ پاک سے دعائیں کریے، اللہ پاک ہماری آنے والی زندگی میں سکون لکھے، عافیت لکھے، اور اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کرے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی زندگیوں کے لیے ہمیشہ نیک وسیلے بنائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کی زندگیوں میں سکون لکھے۔ تو بس دعائیں مانگیں جتنی زیادہ ہو سکے، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے تن پاک کی محبت ڈال دی۔ اللہ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے یہ چیزیں مانگا کریں، کیونکہ یہ چیزیں مانگنے سے ہی ملتی ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں نہیں ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یا اللہ کہ وہ کامل مومن ہے، کیونکہ وہ کامل مومن بن ہی تب سکتا ہے جب تک اس کے دل میں مطلب اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی اولاد کی محبت نہ ہو۔ تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت ڈال دے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی ہمارا پراٹھا تیار ہو گیا، یہ دیکھیں بچوں کے لیے کتنا ہیلدی سا ناشتہ بن گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہی میں نے اندر سے پیس کر دیے ہیں تاکہ نا
وہ بچوں کو کھانے میں آسانی ہو، کیونکہ تھوڑا گرم پراٹھا ہوتا ہے نا، بچے توڑا نہیں جاتا، اس لیے اس کو بائٹس بنا کے دینا تو بچہ آسانی سے کھا لیتا ہے۔ اگر آپ کو بچہ ایسے نہیں کھاتا تو اسے چائے میں ڈپ کر کے کھلا دیں، پھر بھی بچہ شوق سے کھا لے گا، تو وہ روٹی نرم ویسے ہی بنتی بالکل نرم ہی ہے جیسے میں نے بنائی ہے، لیکن پھر بھی اگر بچہ تھوڑا سا کرے بھی تو اس کو ہلکے سے روٹی چائے کے اندر ڈپ کر کے بنا دیں تو وہ کھلائیں تو وہ بہت مزے سے کھا لے گا نا انشاءاللہ۔ تو بس میں ابھی اپنا ناشتہ بنانے لگی ہوں، بچے اسکول چلے گئے ہیں، ہسبینڈ بھی جاب پہ چلے گئے ہیں، بس میں اپنا ناشتہ بنانے لگی ہوں، اپنا پراٹھا بناؤں گی، پھر بس اپنا پراٹھا بنا کے پھر میں چائے بناؤں گی اپنے لیے، تو بس سالن پڑا ہوا رات والا وہی چل جائے گا۔ اور میرا ساتھ میں کھیرا کھانے کو دل کر رہا تھا، ہاف کھیرا میں نے اپنی بیٹی کو کاٹ کے دے دیا تھا لنچ کے لیے، اس کے لنچ باکس میں ڈال دیا تھا، اور ہاف کھیرا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو میں کاٹ کے میں نے کاٹ لیا تھا، ناشتے کے ساتھ دل کر رہا تھا کھانے کو، میں نے کہا چلو آج ناشتے کے ساتھ نا کھیرا بھی کھاتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں، پانی کا اگر ایک گلاس بھی پیتے ہیں نا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا، اپنے بچوں کو سکھائیں الحمدللہ کہنا، بسم اللہ پڑھنی۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بولنا بھی جب نہیں آتا نا، جب چھوٹا تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتے ہیں، بچوں کو سکھائیں، بچہ کھانے بیٹھنا بولیں بچے کو بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے واقعی پڑھتے ہیں۔ آپ بچوں کو جو چیز سکھائیں گے نا وہ سیکھیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ جائے نماز بچھا لے اس کے لیے، فضول میں اگر کارٹون لگا کے بھی تو ہم لوگ دے دیتے ہیں بچوں کو، یہ لوگ کارٹون بیٹھ کے دیکھ لو میں نماز پڑھ لوں، نہیں ایسے نہیں کریں، بلکہ اپنے بچے ایک جائے نماز اپنا بچھائیں اور ساتھ میں اپنے بچے کا بچھائیں، تو کیا کرے گا اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، لیٹے گا، جو بھی کرے گا، لیکن اسے پتہ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جو آپ کو جو کرتا دیکھے گا نا وہی کرتا ہے، جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی پڑھے گا نماز، ایسا کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے واقعی ہماری بات کو کاپی کرتے ہیں، کیونکہ جب بچے الٹی سیدھی باتیں کاپی کرتے ہیں نا تو سیدھی بات بھی لازمی کاپی کرتے ہیں، تو ساتھ میں جائے نماز بچھا لیں، بچوں کو بھی ایسے نماز کی عادت ڈلے گی، اور خود بھی نماز پڑھا کریں تاکہ آپ کے بچوں میں بھی نماز کی عادت ڈلے، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں، تو ساتھ میں جائے نماز بچھا لیں، اس طرح بچوں کو بھی نماز کی عادت پڑے گی، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بچوں کو چھوٹی عمر میں سکھانی شروع کیا کریں، جیسے سونے کی دعا بچے کو پڑھائیں، نہیں اس کو بولنا آتا، نہیں بے شک جیسا بھی اس کو بولنا آتا ہے تو آپ اس کو لازمی پڑھائیں، جب سونے لگے سونے کی دعا پڑھائیں، کلمہ پڑھائیں، اس کو کھانا کھانے بیٹھے اس سے بولیں بیٹا پڑھو بسم اللہ، کھانا کھائے تو اس سے بولیں بیٹا بولو الحمدللہ، اگر بچے نے پانی پیا ہے، دودھ پیا ہے، کھانا کھایا اپنی پلیٹ میں تو اس کو بولو بیٹا اپنی پلیٹ خالی کرنی ہے آپ نے، یہ اس کو سکھاؤ گے، آپ 2-3 دفعہ سکھاؤ گے نا بچہ سمجھتا ہے بات کو، آپ کی ہر بات وہ سمجھے گا، کیوں نہیں سمجھے گا؟ اگر ہم کوشش کریں گے ایک چیز پہ، اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری محنت کا پھل ضرور دے گا، تو کوشش کرنے سے ہی آتا ہے، ہم ہر چیز میں محنت کرتے ہیں نا، دنیا کی تعلیم میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بڑے سے بڑے اسکول میں ڈالیں گے، تو اتنی فیسیں بھی ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ تربیت جو ہے یہ ہم گھر پہ خود کر سکتے ہیں، کسی اور نے نہیں کرنی ہے، آ کے یہ چیزیں ہم نے خود سکھانی ہے، اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، تو بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، چھوٹوں سے پیار کرنا سکھائیں، آپس میں بہن بھائی لڑتے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ لڑائی نہیں کرتے، تو ایسی چیزیں آپ لوگ سکھائیں تو انشاءاللہ بچوں کو ضرور سمجھ آتی ہیں، اور اسپیشلی ٹیچرز کا، بچے اسکول میں جاتے ہیں بچوں کو بتائیں ٹیچرز کا ادب کرنا سکھائیں، بچوں کو بتائیں، اگر آپ کے گھر میں قاری صاحب یا کوئی باجی آتی ہے سپارہ وغیرہ پڑھانے تو اس کو بتائیں بیٹا یہ ٹیچر کی جگہ ہے، آپ اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ اپنی سائڈ پہ ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹھیں، جب ٹیچر آتی ہیں تو ان کو سلام کریں اور ٹیچر کے لیے جگہ خالی چھوڑیں، اس طرح بچوں کے اندر نا اچھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، بچوں کے اندر اچھی چیزیں آتی ہیں، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ٹیچر کی جگہ ہے، احترام ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ہیں ہی روحانی ماں باپ، تو جتنا ماں باپ کا اولاد ماں باپ کا ادب کرتی ہے، اسی طرح ٹیچرز کا بھی ادب کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم بڑے پہلے ٹیچرز کا ادب کریں گے تو ہمارے بچے بھی خود ہی آگے سے کریں گے، اور بچے کامیاب بھی اسی طرح ہوں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا بادب بانصیب بے ادب بے نصیب، تو جتنا ادب کرتا ہے وہ اتنے اونچے درجے پہ جاتا ہے، تو اپنے ٹیچرز کا آپ لوگ خود بھی ادب کریں اور اپنے بچوں میں بھی یہ چیزیں سکھائیں بڑھائیں، بڑوں کا جیسے گھر میں دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یا ماموں چاچو تایا، جس طرح ہوتے ہیں گھر میں رہنے والے لوگ، تو بچوں کو ان کا بھی ادب کرنا سکھائیں،
کوئی کچھ کہہ بھی دے تو اگنور کر دیا کریں، کوئی بات نہیں۔ تو بس بس یہی میں باتیں بتا رہی تھی آپ کو کہ اپنے بچوں کے اندر اچھی عادتیں ڈالیں، تو تاکہ بچوں کو آہستہ آہستہ آپ سکھائیں گے نا، بچوں کو آہستہ آہستہ باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بچوں میں چیزیں ڈیولپ کرنا، لیکن اگر آپ اس پہ محنت کریں گے، پھر اس چیز پر فوکس کرتے رہیں گے تو بچہ آپ کی بات ضرور مانے گا اور ضرور سنے گا۔ تو آپ لوگ کائنڈلی چیزوں پہ فوکس کیا کریں، بچوں کو نماز کے بارے میں بتایا کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، جیسے بچہ واش روم میں جا رہا ہے تو بچہ کے ساتھ دعا پڑھے آپ واش روم میں جانے کی، بچہ پانی پینے لگا ہے اسے بتائیں بیٹا بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھے۔ تو اسی طرح ہی مطلب نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کوشش کریں اس طرح ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے کی۔ اور پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا، آپ لوگوں کو میری باتیں کیسی لگتی ہیں، آپ لوگوں کو میری باتوں سے کتنی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اور پلیز ویڈیو کو شیئر کریں آگے سے آگے، اور پلیز بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ تو اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ولاگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا، کتنی موٹیویشن آپ لوگوں کو میری باتوں سے ملتی ہے۔ تو چلیں جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں سکون دے، عافیت دے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔